محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن دن رات ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی اور گھر والوں کے روکنے پر بھی باز نہ آتی تھی۔ ہم سبھی اس سے پریشان تھے۔ ایک روز میں رات کو پانی پینے کے لیے نیند سے اٹھا تو بہن کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں اس کو مارنے کے لیے بھاگا تو وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بے قصور ہے، اصل مجرم تو میری خود کی۔ رات 10 بجے میں فیکٹری سے نکل کر روڈ پر آ گیا تھا۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا، اس لیے میں نے رکشہ لینے سے پرہیز کیا تھا۔ بلا وجہ میں کرائے میں پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ایک روپیہ بچا کر چلنے والا انسان تھا تاکہ آگے جا کر مجھے کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی پہنچا تھا جب اچانک میری نظر انار پر گئی تھی۔ سردی کے موسم کا آغاز تھا۔ میری چھوٹی بیٹی انار بہت شوق سے کھاتی تھی، اس لیے کچھ سوچ کر میں نے کرائے کے پیسے جو بچائے تھے انہی پیسوں سے کچھ انار خرید لیے تھے۔ دل میں عجیب طرح کے خیالات بھی آئے تھے۔ یہ پیسے اگر بچ جاتے تو انہیں آنے والے مہینے میں آسانی ہوتی، مگر انسان اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے مزید آگے بڑھنے لگا تھا جب میری نظر مونگ پھلی کی دکان پر گئی تھی۔ جیسے میری بہن بہت شوق سے کھاتی تھی، مگر میں سر جھکائے آگے بڑھ گیا تھا۔ فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے مشکل محسوس ہو۔ میرے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ بیٹی کے لیے کر رہا ہوں لیکن بہن کے لیے نہیں۔ مگر پھر اس کی حرکتیں یاد کر کے میرا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے ڈنگ بھر کے میں سیدھا گھر آ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دیتا اس سے پہلے ہی میں حیران ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ عادت گھر والوں کی زہر سے بھی بری لگتی تھی کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا جائے۔ آج کل کا زمانہ بہت عجیب و غریب سا چل رہا ہے۔ کون کب کس کے گھر میں گھس کر چوری کر لے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جس محلے میں ہم لوگ آباد تھے یہاں پر یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا لیکن اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ سامنے میری بہن بنا دوپٹے کے عجیب لباس پہنے بیہودہ رقص کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سہم گئی تھی اور موبائل فون بند کر دیا تھا۔ وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی، اس کے ملین میں ویوز آتے تھے جس سے وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چپ چاپ اندر جانے لگی تھی، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں میں نے پہلے بھی منع کیا ہے، آج بھی منع کر رہا ہوں۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوں گا اور تمہارے ان ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، تاکہ آئندہ تم یہ حرکت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو۔ یہ کہتے ہی میں غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے میری بہن بھی اپنی رنگ لائٹ اور موبائل فون لیے اندر چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی میری بیٹی کو ہی سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً ہی چہک کر اٹھی تھی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا تھا۔ انار ایک طرف رکھ کر میں سیدھا واش روم آیا تھا۔ بعض اوقات مجھے اپنا آپ بہت برا لگتا تھا، کئی بار دل چاہتا تھا کہ میں اپنا قتل کر لوں۔ میری بہن میرے سامنے ویڈیوز بناتی تھی، انٹرنیٹ پر شائع کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جس سے سر عام میری عزت کو بیچ رہی ہو، مگر میں بے بس تھا۔ گھر میں وہ اکٹھا لاکھ روپیہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے نہ چھوٹے بھائی کو کوئی اختلاف تھا اور نہ ہی امی کو۔ اگر میرے ابا جان زندہ ہوتے ان سب کا دماغ ٹھیک کر دیتے۔ فریش ہو کر میں نے منہ ہاتھ دھویا تھا اور اپنے غصے کو اندر ہی انڈیل دیا تھا۔ میں بلا وجہ پورا دن مشقت کر کے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں باہر آیا تو میری بیٹی انار کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اچانک بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، اس کا چہرہ چوما تھا۔
جبکہ وہ میرا چہرہ تھام کر بولی، بابا جان، انار بہت اچھے ہیں، پھپھو کو بہت پسند ہیں، میں ان کے لیے لے جاؤں؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا نا کہ آپ ان کے پاس نہیں جائیں گی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے میری ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر لگائی ہے، وہ نئے گانے کے ساتھ، جبکہ میری آنکھوں میں شعلہ دہک اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا تو وہ سر جھکا کر بولی، میں نے ارم کو منع کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں وہ سنتی کب ہے۔ کتنی دفعہ میں نے اس سے کہا، لیکن ہر دفعہ اس نے یہی کہا کہ یہ میری بھی بھتیجی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ آپ کو یہ سب پسند نہیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی میری بات نہیں سنی اور ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر بھی ڈال دی ہے۔ امی جان کی طرف سے بھی شکایت آئی ہے۔ اگر ہماری بچی اتنی سی عمر میں یہ سب کچھ کرے گی تو آگے جا کر اس کا کیا ہوگا؟ میں اپنی بیٹی کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے امی نے آج آپ کو بھی فون کیا تھا، مگر ان سے بات نہیں ہوئی۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو گود سے اتارا تھا اور کمرے سے دندناتا ہوا نکلا تھا۔ میری بیوی پیچھے پیچھے ہی مجھے روکنے کے لیے لپکی تھی، لیکن اب مجھ میں شعلہ دہک اٹھا تھا۔ میں جیسے ہی اماں کے کمرے میں داخل ہوا، مجھے ایک بار پھر نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی ایک کونے میں کھڑی وہی بیہودہ ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر سے چھپ گئی تھی، جبکہ میں غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ اس کی رنگ لائٹ اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکی تھی۔ موبائل فون بھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ تم یہ حرکتیں نہیں کرو گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بہت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری امی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ فوراً سے میرے قریب چلی آئی تھی۔ میری بہن سے مجھے دور کیا تھا اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئے ہو، جان لو گے اس کی؟ جبکہ وہ بری طرح سے سہم کر نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے ہو بولا، یہ سب آپ کی جھوٹ کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ آج ایک قدم آگے بڑھا کر اس کو اس گندگی سے روک لیں تو آج ہم لوگ اس طرح کی ذلت برداشت نہیں کریں، کیونکہ میں اس سے غافل ہوا ہوں، کیونکہ میں اس سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی اس بات پر غور کیا؟ جبکہ میری اماں روتے ہوئے بولی، شاہ نواز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے بخش دو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے کتنا اس کو سمجھایا ہے، لیکن یہ لڑکی سنتی ہی نہیں ہے۔ اسے تو بس ہمارا نام ڈبونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کر دے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے سامنے یہ جھوٹی باتیں نہیں کیا کریں، سب پتہ ہے ابھی آپ اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اگلا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا آپ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائے کھڑی ہو جائیں گی۔ مجھے ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے پیسے لیتی ہیں یا نہیں لیتی، اس کو کچھ کہتی ہیں یا نہیں کہتی۔ میں نے بھی اس جانور کو اب کہنا چھوڑ دیا ہے، جس انسان کو اپنی ہی قدر نہیں وہ دوسروں کی کیا ہی قدر کرے گا۔ اپنی بیٹی سے کہہ کے کہ میری بیٹی سے دور رہا کریں، ورنہ میں اس کو اس گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ یہ گھر میرے نام پر ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے اس گھر کو میرے نام پر کر دیا تھا۔ بہتر ہوگا امی اس کو آخری بار سمجھا دے، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہے۔ اور ہاں، اسے بھی کہہ دیں کہ میری بیٹی کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، میں اس کی یہ حرکتیں ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا۔
یہ کہتے ہی میں دندناتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میری بیوی سیڑھیوں کے پاس میرے ہی انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے بھی نظر انداز کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اندر سے امی اور میری بہن کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اب کسی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے جو غصہ نکالنا تھا وہ میں نکال چکا تھا۔ میری بیٹی کمرے میں بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، انار بھی اس کے ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو اور انار کیوں نہیں کھا رہی؟ میرا لہجہ اب کافی نرم ہو گیا تھا۔ بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ ہی ٹھنڈا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی معصوم بھولی صورت دیکھ کر میرا دل ہمیشہ ہی اس کی طرف کھینچتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بہن سے پیار نہیں کرتا تھا، بس اس کی کچھ حرکتوں نے میرا دل اس سے بالکل ہی خراب کر دیا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا آپ نے پھپھو کو ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ میری ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی، بلکہ ویڈیو ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اسی پل میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت اچھا کیا آپ نے، آج اسے ایک تھپڑ لگا دیا ہے نا، آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ میں رات کا کھانا لگا دوں؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں اپنی بیٹی سے باتیں کروں گا، تم بھی بیٹھ جاؤ اور پلیز برا نہیں منانا، لیکن آئندہ کے بعد تم اس طرح مجھے کہنا بھی مت۔ یہ میرا اور میری بہن کا آپسی کا معاملہ ہے، میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں یا اس کا گلا دبا دوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی حدود میں رہو۔ میری بہن جتنی بھی بری تھی وہ میری بہن تھی، ہم لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اتنی نہیں کہ میں کسی اور کو بھی اسے کچھ بھی سنانے کا حق دے دوں۔ تو اب میں دوبارہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ میری بیوی اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کر کے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میں اس کے قریب ہوا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ نے آج مجھے کس طرح کی باتیں سنائی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ کیا مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی فضول باتیں مت کرو۔ میں پہلے ہی اپنی بہن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ یہاں معاملات بہت عجیب چل رہے ہیں۔ اگر تم بھی مجھے اس طرح کی باتیں سناؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ میرے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بابا جان اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے۔ آج جب میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، اپنی عزت نفس کو بیچ رہی ہے، مگر میں کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو کچھ بھی بولے۔ بے شک تم کوئی اور نہیں مگر تمہارا اور اس کا سگا رشتہ بھی تو نہیں ہے۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے اور تمہیں بھی میری بات سمجھنی چاہیے۔ اچھا ہم سفر وہی ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھ جائے۔ میری بات سن کر میری بیوی بنا کچھ بھی کہے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی باتیں نہ پہلے کبھی سمجھ آئی ہیں اور نہ آج آئیں گی۔ آپ منہ ہاتھ دھولے، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، اور آئندہ کے بعد آپ بھی میری بچی کو باہر نہیں بھیجنا۔ آپ کے گھر کے اندر میری بیٹی محفوظ نہیں ہے، اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، یا آپ کے باپ کا دیا ہوا گھر آپ اپنے بہن بھائی اور اپنی بیوی کو ہی دے دیں، میرے لیے اور میری بچی کے لیے بھی ایک کمرے کا مکان ڈھونڈ لیں جہاں ہم سر چھپا کر عزت سے رہ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔
یوں ہاتھ میں آتے ساتھ ہی دھو چکا تھا، اس لیے میں نے پاؤں پھیلا لیے تھے۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے ارم کی روتی ہوئی آنکھیں آ رہی تھیں۔ اس کا ڈرنا، اس کا موبائل فون گر جانا، اس کے باوجود اس کا خوف زدہ ہی رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جتنا پیسہ وہ کما رہی تھی، اس حساب سے اس کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے جھگڑا کرتی، مجھے باتیں سناتی۔ جس طرح میں بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا وہ بھی آتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہی بات اکثر مجھے حیران کر دیتی تھی۔ ابھی میں مزید گہرائی میں ڈوبتا، اسی پر میری بیوی دسترخوان اور کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ میری بیٹی پانی کی بوتل اور گلاس تھام کر آ رہی تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیوی دسترخوان میرے سامنے سجاتے ہوئے بولی، کھانے کے بعد آپ مجھے اور میری بیٹی کو قریبی پارک لے کر چلیں۔ بے وجہ آج میں نے بھی اپنی بچی کی پٹائی بھی کر دی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، کیوں بھائی، کس لیے تم نے میری بچی کو مارا ہے؟ زیادہ دماغ چل رہا ہے تمہارا؟ جبکہ وہ فوراً ہی میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اس کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب تمہاری پھپھو ویڈیو بنا رہی ہو تو تم اوپر رہا کرو۔ میں کبھی اس کو اس کے پاس جانے سے نہیں روکتی، آخر کو اس کی اکلوتی بھتیجی ہے۔ مگر دیکھیں، تربیت ماں ہی کرتی ہے۔ اگر آج میری بیٹی بگڑے گی تو کل سب قصوروار مجھے ہی ٹھہرائیں گے۔ اس لیے آج میں نے اس کی پٹائی کی ہے تاکہ آئندہ اس کو عبرت ہو جائے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میری بیوی کا یہ کہنا بھی مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی بہن کو کتنی ہی گالیاں دے دوں، کتنا ہی مار پیٹ لوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی کے منہ سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مگر فی الحال میں نے اب کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اگر میں کچھ کہتا تو وہ ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیتی۔ میں چپ چاپ کھانا کھانے لگا تھا، جبکہ میری بیٹی انار لے کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور ایک ایک دانہ منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا کر میں فارغ ہو گیا تھا، جبکہ میری بیوی فوراً ہی تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اب تھوڑا آرام کر لوں، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے، مگر بیوی اور بیٹی کی خاطر میں نے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں کمرے سے نکل کر سیدھا باہر کی طرف بڑھے تھے۔ ابھی میں دروازہ کھولتا، اسی پل میرا چھوٹا بھائی پیچھے سے میرا گریبان پکڑ کر بولا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ارم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ بابا جان نے اگر آپ کے نام یہ گھر کیا تھا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہ گھر میرے بابا جان نے خریدا تھا، انہوں نے اس کے پیسے ادا کیے تھے، جس کا مطلب ہے یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا اور ارم اور امی کا بھی ہے۔ اس کی یہ حرکت میرا خون جلا چکی تھی۔ میں بنا کچھ کہے پلٹا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد آپ ارم پر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں آپ کی یہ بدتمیزیاں دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں۔ اگر وہ لڑکی آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو رہی، آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی بیٹی کوئی حور کی پری نہیں ہے۔ اگر اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو آپ کی بیٹی کو نظر لگ جائے گی، ایک معمولی شکل و صورت کی مالک ہے، لیکن میری بہن کے لیے اس کا چہرہ بہت قیمتی ہے۔ اگر اس کے چہرے پر آپ کی وجہ سے کوئی داغ دھبا آ گیا تو بلا وجہ اس کی نوکری مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر دھکیلا تھا اور اس پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ ہی تھپڑ مارے تھے، اتنا کہ میری امی اور میری بہن باہر آ چکے تھے۔ میری بیوی مجھے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، میری بیٹی مستقل رو رہی تھی، جبکہ میں اس کا گلا پکڑتے ہوئے بولا، تم ایک بےغیرت آدمی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں یہیں دفن کر دوں۔ کس باپ کے بیٹے ہو؟ مجھے تو
تم پر شک ہو رہا ہے کہ تمہیں ہم نے گود لیا تھا۔ اپنی بہن کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، تم اتنا گر چکے ہو کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بہن کی کمائی کھا رہے ہو، اس کو بیچ رہے ہو، اور اگر دوسرا بھائی اس پر آواز اٹھا رہا ہے تو اس کی بیٹے کی شکل و صورت پر بات کر رہے ہو۔ تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے؟ جبکہ وہ مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولا، اس بچی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میری بہن ہمیں بہت فائدہ دے رہی ہے۔ آپ کی معمولی سی نوکری جو صرف 30,000 روپے کی ہے، جس سے گھر کا راشن اور آپ کی بیٹی کے ڈائپر آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ پورے گھر کا نظام چلا رہی ہے، امی کی دوائیاں دیکھ رہی ہے، گھر کے بجلی گیس کا بل ادا کر رہی ہے، تو ہماری شاپنگ آپ کی بیٹی کی ضروریات پورا کر رہی ہیں، تو میں کیوں اس کو نہ چھوڑوں؟ کیونکہ اس کے خلاف کھڑا ہوں جو آج کے دور میں آپ کو کھلا رہا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ میرا بھائی ایسی باتیں کہہ سکتا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ 3rd کلاس باتیں سننے کے لیے میں یہاں پر نہیں ہوں۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، قاسم، خدا کی قسم، تم نے جو ملکیت کی بات کی ہے نا، میں 30 وکیل لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا اور پھر پوچھوں گا کہ یہ جائیداد کس کی ہے اور اس کا حقدار صرف اور صرف کون ہے۔ اپنی حد میں رہنا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا تھا اور اپنی بیوی کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی فی الحال میں نے گھر میں رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اگر میں گھر میں رہتا تو بات مزید بڑھ سکتی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قاسم جو ہر چیز پر بہن کو ٹوکتا ہوا آیا تھا، دوپٹے سے لے کر اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی میرا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بلا وجہ آپ کو غصہ دلا رہے ہیں تاکہ آپ کوئی قدم اٹھائیں اور بات کے لیے پریشانی ہو۔ خدا کے لیے اپنے غصے کو تھوڑا کم کر لیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، چپ رہو تم۔ اب تمہاری آواز بھی مجھے نہیں آئی۔ اگر ارم نے کوئی ویڈیو فریال کی بنائی تھی تو کم از کم تم اسے کنٹرول میں رکھتی۔ اگر ارم اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تو تم اس سے اپنی بچی چھین کر لے آتی۔ اگر وہ فریال کا کوئی سامان لاتی ہے تو وہ اس کی پھپھو کی حیثیت سے لاتی ہے، وہ اس کی ماں نہیں ہے جو ساری ذمہ داریاں اس کی ہو گئی ہیں۔ جب وہ پہلی بار وہ لائی تھی، میں نے تم سے کیا بولا تھا کہ یہ سامان اٹھا کر اس کو واپس دے آؤ، لیکن تم ایک لالچی عورت ہو جس نے پیسوں کی لالچ میں اور سامان کی لالچ میں اس کو چھوٹ دیتی تھی، جبھی آج وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اور ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں تو دوسرے لوگ کھڑے ہو کر ہمیں ان باتوں کا طعنہ دے رہے ہیں۔ اصل قصوروار تم ہو۔ یہ کہتے ہی میں بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ پارک قریب ہی تھا، اس لیے ہم جلد پہنچ گئے تھے۔ کوئی دیر تک ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ جو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج مجھے چیزیں گنوا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں سر تھام میں بیٹھا رہا تھا۔ میری بیٹی بھی بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد میری بیوی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پلیز مجھے معاف کر دیں شاہ نواز، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ مجھے فریال کا کوئی سامان ارم سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اپنی بیٹی کو لیے جھولوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے فی الوقت تنہائی چاہیے تھی، اور خاص کر اپنی بیوی سے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی بیٹی کو پیسوں والے جھولے میں بٹھاتا، اس لیے میں اسے بغیر پیسوں والے جھولے کے قریب لے آیا تھا اور خاموشی سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کو
اس حرام کے پیسے میں آخر مل کیا رہا ہے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک میں اپنی بیوی سے علیحدہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہا تھا، پھر اسے لیے گھر واپس آ گیا تھا۔ راستے میں ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی مجھ سے اپنے دل کی بات کرے، مگر میں نے اسے بالکل بھی منہ لگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایسی عورت کو منہ لگانے کا فائدہ ہی کیا جو بلا وجہ دل و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈال رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں چارپائی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اوپر جاتا اس سے پہلے ہی اماں مجھے پکارتے ہوئے بولی، شاہ نواز میری بات سنو۔ جبکہ میں نے ان پر ایک نظر ڈالی تھی اور ان کے چہرے کی لاچارگی مجھے ٹھہرنے پر مجبور کر گئی تھی، ورنہ میں ان سے بھی اتنا ہی خفا تھا جتنا ابھی میں فی الحال اپنے چھوٹے بھائی سے۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی تھمائی تھی اور اماں کے پاس چلا گیا تھا۔ میں ان کے قریب جا بیٹھا تو وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے شاہ نواز تمہیں؟ پہلے تو تم ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ تمہارے باپ نے تمہارے نام جائیداد اس لیے کی تھی کہ وہ تم پر یقین رکھتے تھے اور کہ تم برابر کا تمام بہن بھائیوں میں حصہ تقسیم کرو گے، لیکن تم تو… اماں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں بیزار لہجے میں بولا، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، اب میں تھک ہار چکا ہوں آپ کی ان تھرڈ کلاس باتوں سے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں نہ میں نے پہلے کبھی کسی کا حق کھایا ہے اور نہ آج کھاؤں گا۔ قاسم بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ جا کر پیسہ کماؤ۔ ہمیشہ خود کی کمائی پر کھیل کر کماتا ہوں اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے میں اتنا گر چکا ہوں کہ بابا جان کا دیا ہوا گھر خود ہی ہڑپ کر جاؤں۔ انہوں نے یہ گھر صرف اس لیے میرے نام کیا تھا کیونکہ قاسم پر انہیں بھروسہ نہ تھا اور آپ پر وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ قاسم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور محبت میں آ کر آپ قاسم کے حوالے یہ مکان کر سکتی ہیں۔ مجھے سب پتہ ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو عقل دیں۔ آج وہ یہاں پر ہے اور کل وہ پرائے گھر جائے گی۔ جس طرح کی وہ ڈریسنگ کر رہی ہے، جس طرح کی ویڈیوز وہ بنا رہی ہے، وہ اسلامک ممالک میں قابل قبول نہیں ہے۔ محلے والے جن نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ ان کی نظریں میں کیسے برداشت کر رہا ہوتا ہوں۔ امی خدا کے لیے میرے حال پر رحم کر لیں۔ میرے کام والے میرا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں عزت دار باپ کا بیٹا ہوں۔ کم از کم کچھ تو میری عزت کا خیال کر لیں۔ میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی قاسم کی آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی، کس نے کہہ دیا کہ تم سربراہ ہو؟ سربراہ ہماری والدہ ہیں جو ابھی حیات ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی چلائی تھی، چپ رہو قاسم، آواز نہیں آئی مجھے تمہاری۔ اب اگر اس نے کچھ بھی کہا تھا تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح سے برتاؤ کروں۔ بہتر ہوگا کہ باہر آؤ اور اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگو۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگ گئی ہے اور اس آوارہ لڑکی کا تو میں قتل کر دوں گی۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے گھر میں یہ فساد ہو رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس کو میں 2 جوڑوں میں رخصت کر دوں گی کسی فقیر کے ساتھ۔ اماں کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر لیں، ورنہ کل کو یہی دونوں آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی میں اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ تربیت کی ضرورت ان کو نہیں بلکہ کسی اور کو ہے۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میری بیٹی تو گہری نیند میں چلی گئی تھی جبکہ میری بیوی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں کروڑ بدلتا جب اس کی مدھم اور نیم آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔
شاہ نواز مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کے بھائی بہنوں کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں کہ بہن کی آوارہ ہو یا بھائی جواری ہو، شوہر کو برا ہی لگتا ہے۔ بیویوں کا مقام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان بولنے والی عورت ہمیشہ ہی بری کہلاتی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کا لہجہ کافی بھیگا ہوا معلوم ہو رہا تھا، مگر میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اس کی بات کہیں نہ کہیں درست تھی۔ بھائی بہنوں کا مسئلہ وہی آپس میں سلجھا لیں، یہی اچھی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح بیوی کے میکے کے لیے بھی یہی بات ہے۔ کبھی ان لوگوں کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو شوہروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپسی معاملات بہن بھائیوں کے درمیان ہی رہنے چاہیے۔ میں فی الحال خاموشی سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلا دن میرے لیے کیسی آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن ہی پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظریں دوڑائی تھیں تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں جلدی جلدی تیار ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ ناشتہ بنانے کے لیے نیچے گئی ہوئی تھی، اور میں جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آیا تو ناشتہ بستر پر سجا ہوا تھا، جبکہ میری بیوی کمرے میں موجود نہ تھی۔ یعنی وہ مجھ سے اب بھی خفا تھی۔ فی الحال میں نے جلدی جلدی ناشتہ کرنے پر ہی غور کیا تھا، کیونکہ مجھے کام کے لیے فیکٹری نکلنا تھا۔ اب میں لیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ عموماً اس وقت تک میں فیکٹری میں ہی ہوتا تھا اور کام شروع کر چکا ہوتا تھا، لیکن رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھل پائی تھی۔ ناشتہ کر کے میں باہر آیا تو میری بیوی ہمارے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دینا اگر میں کل تمہارے ساتھ تھوڑا سا سرد ہو گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں بنا کچھ بھی سنے نہیں ٹھہرا تھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ صبح کے وقت میں لازمی اماں کے کمرے میں ایک دفعہ حاضری ضرور دیتا تھا، صرف ماں کا چہرہ ہی نہیں، مجھے میری بہن کا چہرہ بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ اس سے لاکھ نفرت سہی، مگر وہ میری بہن تھی اور مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ باہر آتے ہی میں نے جلدی سے گاڑی پکڑی تھی اور فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج ٹھیکیدار مجھے لازمی خوب کھری کھری سنائے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوا، مگر فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور اپنے کام کاج میں مگن ہو گیا تھا۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا، اس وقت میں ہمیشہ کام پر زیادہ دھیان دیتا تھا تاکہ پروڈکشن اچھی نکل سکے اور میرا کام اچھا بن جائے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ آج کچھ عجیب سا ضرور تھا۔ ٹھیکیدار صرف میرے ساتھ کافی اچھے سے برتاؤ کر رہا تھا، ورنہ عموماً اکثر وہ میرے ساتھ غصہ ہی کرتا رہتا تھا، کبھی کام پر تو کبھی کسی بات پر۔ لیکن آج ہر چیز برعکس تھی۔ رات 10 بجے میں معمول کے مطابق فیکٹری سے نکل کر سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں کئی ایسی جگہ آئی تھیں جو میری بیوی کو پسند تھیں اور بیٹی کو بھی، مگر میں نے کچھ بھی نہیں خریدا تھا کیونکہ میری جیب اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے صحن میں ہی میری بہن اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چپ چاپ کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ اماں مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ انہیں دھیمی آواز میں سلام کر کے میں سیدھا اوپر گیا تھا۔ میری بیوی اور بچی بھی اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر چہک گئے تھے۔ بیوی کا رویہ اچھا دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سکون حاصل کیا تھا، کیونکہ سارا وقت میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس کا موڈ کیسا ہوگا۔
وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سوتے سوتے ہمیں 12 بج ہی گئے تھے۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں کچھ دیر بستر پر خاموشی سے لیٹا رہا، لیکن حلق میں مجھے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو پانی کا جگ بھی خالی تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ دل کیا کہ اپنی بیوی کو ابھی ہی کھڑی کھوٹی سناؤں کہ ہمیشہ میں نے اس کو تاکید کی ہے کہ کمرے میں آنے سے پہلے جگ بھر لیا کرو۔ ہمارے ساتھ چھوٹی بچی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ رات کے وقت اگر اس کو پھندا وغیرہ لگ جائے تو پانی کہاں سے لائیں گے؟ مگر یہ عورت میری کبھی کوئی سنتی ہی نہ تھی۔ اب میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں خود ہی اس ذمہ داری کو اپنے سر لے لوں گا، کیونکہ مجھے میری بیٹی بہت زیادہ عزیز تھی۔ جگ لیے میں سیدھا نیچے آ گیا تھا۔ ہمارا سارا نظام نیچے ہی بنا ہوا تھا۔ اوپر صرف ایک میرا کمرہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا جسے میری بچی کھیلتی کودتی تھی اور بیوی بیٹھ کر کتابیں وغیرہ پڑھتی تھی۔ میں نیچے ابھی کچن میں داخل ہی ہوا تھا جب اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتا رہا، مگر جب آواز مسلسل بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ اور آوازیں بھی آنے لگی تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا تھا۔ پانی کا گلاس میں سلیب پر رکھ کر اپنی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا تھا، مگر آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ آواز قاسم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کے قریب ہوا تو اندر سے آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بہن کی تھی۔ وہ مجھ سے فون پر کسی سے بات چیت کر رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے کان لگائے، اس کے الفاظ میرے کان میں گونجے تھے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ جو ڈیمانڈ اب آ رہی ہے وہ میں نہیں کر سکتی۔ میرے بڑے بھیا کو یہ سب پسند نہیں ہے، اور جو اب ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ اگر میں چلی تو میں برباد ہو جاؤں گی، اور اپنی زندگی میں اس طرح سے تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ وہ بھی کچھ لاکھوں کے لیے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ میں مزید قریب ہو گیا تھا جب دوبارہ میرے کان میں آواز گونجی تھی۔ ہاں، اپنی عصمت داری کروانی ہے۔ تم خود بتاؤ، اگر میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تو میرا کیا ہوگا؟ اگر یہ افواہ ٹک ٹاک پر پھیلے گی اور میری کچھ نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی تو تم خود بتاؤ کیا میری شادی کبھی ہو سکے گی؟ اپنا ہی اسکینڈل بنوانا کہاں کی سمجھداری ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ میں کیسے سب چیزوں کو سنبھالوں؟ اس کی بات سن کر میرے سر پر خون سوار ہو گیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر غصے میں اندر بڑھا تھا۔ میں ابھی اس کے بال تھامتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ بھیا، میری بات سن لیں، میں آپ کو ہر ایک چیز بتاتی ہوں، پلیز مجھے مارنا مت، مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ تم کیوں ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی تھی؟ تم کیوں میری زندگی پر عذاب بن چکی ہو؟ میرے باپ نے ہمیشہ عزت کی کھائی ہے، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کیا جب تم کما نہیں رہی تھی تو کیا میں تمہیں روٹی نہیں دیتا تھا؟ کیا تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی تھی؟ ہاں، تھوڑا وقت لیا جاتا تھا، لیکن تمہیں ہر کچھ عطا ہوتا تھا تو تم اپنے منہ سے نکالتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی میں نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تو پھر اب تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ اگر آج آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتاؤں گی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں اور کس کے کہنے پر کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جو آپ کی سب سے زیادہ ہمدرد بنتی ہیں وہی اصل گناہ گار ہیں۔ یہ سب کوئی اور نہیں بلکہ اماں کرواتی ہیں۔ کل آپ نے مجھ پر جب ہاتھ اٹھایا تو میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ قاسم کو کچھ نہیں بتائیں گی، مگر انہوں نے جان بوجھ کر اسے بتا دیا تاکہ
وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو آپ سے لڑائی کرے۔ ہم سب کو پتہ ہے قاسم چھوٹا ہے، اس نے ہمیشہ سکون کی زندگی بسر کی ہے۔ اگر اس سے بیٹھے بٹھائے یہ آسائشیں ملیں گی تو کون بے وقوف ان آسائشوں سے منہ موڑے گا؟ اماں انہی سب چیزوں میں خود مجھے لے کر آئی ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا فرزانہ چاچی سے کس طرح کا رشتہ تھا اماں کا۔ میڈیا کی فیلڈ میں کون ہے؟ فرزانہ چاچی۔ انہوں نے اماں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مجھے تاکید کریں کہ میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناؤں جس میں جسم اریاں ہو، بیہودہ ڈانس کروں جس سے ملین میں ویوز آئیں، اور پھر ہمارے چینل مونیٹائز ہو جائیں گے اور ہمارے گھر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ اماں غصہ ضرور کرتی ہیں، بد دعائیں ضرور دیتی ہیں، لیکن کبھی ہنگامہ نہیں کرتی، کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ اگر وہ چاہیں تو 1 منٹ میں سب بند کروا سکتی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جب بھی آپ کچھ کہتے ہیں تو صرف آپ کے سامنے 2-4 لفظ بول کر خاموش ہو جاتی ہیں، صرف اس لیے کیونکہ یہ جائیداد آپ کے نام پر ہے۔ اگر آپ ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم سب گھر سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ہماری ماں اصل گناہ گار ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر نیٹ ورک چلا رہی ہے، اور ہم سب بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہے۔ بھیا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے پردہ بہت پسند ہے۔ میں 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی ہوں، مجھے آپ سے زیادہ اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہو چکی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے اگر میں نے یہ سب نہیں کیا تو وہ میری شادی کسی بھی راہگیر سے کروائے گی، اور اگر میری شادی نہیں کروائی تو مجھ پر ایک گندا الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی، اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ مگر میں اب یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اب تھک ہار چکی ہوں۔ فرزانہ چاچی نے امی جان کو مشورہ دیا ہے کہ میری کچھ نازیبا ویڈیوز وہ ایڈٹ کروائیں گی جو میڈیا میں وائرل کریں گی، اس کے بعد میں کیس کروں گی، میرے پوڈ کاسٹ ہوں گے اور مجھے بہت زیادہ پیسہ ملے گا۔ میں دوسرے مردوں پر الزام لگاؤں گی، مگر بھائی میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے بچا لو۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، اور جب میں نے تمام حالات کا جائزہ لیا تھا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ان سب باتوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اماں اور فرزانہ چاچی تھی۔ قاسم کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا تھا اور اسے بہن کی سپورٹ میں کھڑا کیا ہوا تھا کہ کبھی میں اس سے بددل ہوں تو قاسم اس کی طرفداری کر کے سب چیزوں کو سنبھال لے۔ لیکن اب ہم بہن بھائیوں کو ایک ہو کر اپنی ماں کا دماغ درست کرنا ہی تھا۔ میں نے قاسم کو اگلے دن ہی ہر ایک بات سمجھا دی تھی، اور جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اتنی بڑی بات سن کر وہ بھی خاموش نہیں رہا تھا، اور پھر ہم دونوں بھائی ہی اپنی بہن کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اماں کا منہ بند کروا دیا تھا۔ جب میری بیوی کو بھی ان حالات کا علم ہوا تو اس نے بھی میری بہن سے اور مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اماں کے خلاف ہوتے ہی وہ صحیح ہو گئی تھی، بالکل ٹریک پر آ گئی تھی۔ میں نے بہن کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، جلد اس کو رخصت کر دوں گا، کیونکہ کب میری بہن کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتی، ہمیں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے اکثر آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس غلط کام کی جڑ کو تلاش کریں، ورنہ آپ ہمیشہ اس ڈگر پر چلتے رہیں گے جو صرف اور صرف آپ کو اندھے کنویں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جیسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں،
شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔